اللہ 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 اللہ۔ اگر بیماری کی وجہ سے سجدے اور رکوع میں پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہو تو انڈر ویئر استعمال کریں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ شطرنج کھیلنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ کہتے ہیں کہ جانور جو صبح صبح بولتے ہیں ان کو فرشتے نظر آتے ہیں، ان سے پوچھ لو کبھی۔ گدھے کو شیطان نظر آتا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تم بھی دیکھ لینا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرغ جب اذان دیتا ہے تو اس کو فرشتہ نظر آتا ہے، اور گدھا جب آوازیں نکالتا ہے تو اس کو شیطان نظر آتا ہے۔ اللہ عالم۔ نہ ان مسائل سے تمہارے دین کا کون سا نقصان ہو رہا ہے؟ زیر ناف اور بغل کے بعد زیادہ سے زیادہ 40 دن تک معاف ہیں، ورنہ صاف کرنے چاہیے۔ فجر کے بعد سونا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ بعض لوگ جو 786 لکھتے ہیں بالکل غلط ہے۔ قضا نمازیں زیادہ ہو جائیں، پہلے توبہ کریں، پھر ہر نماز کے ساتھ پڑھتے رہیں، اب باقی اللہ معاف کریں گے۔ حضرت اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے پر حضرت داؤد کی قوم کو نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو قردۃ وخنازیر، بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ اس سے پہلے بھی تھے، بعد میں بھی ہیں۔ وہ تو پھر اسی وقت ختم ہو گئے، مر گئے نا۔ کسی مجبوری سے فرض روزے چھوٹ جائیں، قضا کرو۔ جو مکان ہم نے کرائے پہ دیے ہیں، سال کا کرایہ جمع کرنے کے بعد اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ عورت اگر الٹرا ساؤنڈ کروا کے پتہ کرے کہ لڑکی ہے لڑکا، کوئی حرج نہیں، ایک ذریعہ ہے، آلہ ہے، جیسے گھڑی دیکھ کے ٹائم دیکھ لو۔ عید الاضحیٰ پر قربانی ان پہ فرض ہے جو صاحب نصاب ہیں، یعنی صاحب زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، قربانی کرنا تو سنت ہے۔ غریب نواز کہتے ہیں حضرت علی، یہ بالکل غلط ہے۔ غریب اللہ کی ذات غریب نواز ہے، اور کون غریبوں میں رحمت کرے گا؟ اگر وضو کے فرائض میں کوئی فرق چھوٹ جائے، پاؤں دھونے کے بعد پھر بھی اس کو پورا کر لیں۔ کسی آدمی کی دعائیں منظور نہ ہوتی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دعائیں ضرور منظور ہوتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگے وہ مل جائے۔ کبھی وہ مل گیا، کبھی اور بلا ٹل گئی جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ حیض میں استعمال ہونے والے آل ویز جو ہے، کوئی ضروری نہیں آگ لگا دینے کی، دفن کر دو، کہیں ڈال دو۔ فجر کا وقت سورج نکلنے تک ہوتا ہے۔ بہرحال سورج نکلنے سے پہلے تک وقت ہے۔ سجدہ صاف فرض ہو یا نفل غلطی ہوگی تو سجدہ صاف کرنا ہوگا۔ کسی رکعت میں 2 سجدوں کے بجائے 1 سجدہ کیا، نماز ہی نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھے۔ حرم باغ میں بھی مکروہ وقت ہوتا ہے۔ ادھار دینا جو ہے وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ شادی نہیں ہو رہی، وظیفے بہت کیے ہیں، تو پیسے اکٹھے کرو، ہو جائے گی، وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب پیسے آ جائیں گے نا، پھر 1 کے بجائے 10 رشتے آ جائیں گے۔ جب پیسے نہ ہوں، لاکھ فرشتے بن جاؤ، کوئی رشتہ نہیں دے گا۔ ہمارے یہاں بریلوی زیادہ ہیں، اور اس کے لیے پیسے لیتے ہیں، بال دینا ناجائز ہے۔ خوف کی وجہ سے دیتے ہو تو دے دو، جان چھڑاؤ، ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے۔ قرآن حیض کی حالت میں یاد بھی نہ پڑے تو بہتر ہے۔ بعض علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے۔
ایک عورت کے بیٹے 7 ماہ میں ماں کے پیٹ میں فوت ہو جاتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ سے مانگتی رہے، دعا کرتی رہے، اور قرآن کی ایک آیت مبارک ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالت، یہ آیت آخر تک جو ہے روزانہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دعا مانگے، انشاءاللہ بچے ضائع نہیں ہوں گے۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت میں کنڈم استعمال کرے کہ حمل نہ ہو، اگر بیوی راضی ہے تو کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی ملیں اور نطفہ جو ہے وہ باہر ضائع کر دیں تاکہ حمل نہ ٹھہرے، اگر اس پہ عورت بھی راضی ہو اور کوئی مجبوری بھی ہو تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بچی نے لکھا ہے کہ ہم میاں بیوی نے میڈیکل چیک اپ بھی کروایا ہے اور میڈیکل چیک اپ میں ہم دونوں ٹھیک ہیں، لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی، تو میری بیٹی اس کے لیے ایک تو جو قرآن میں دعائیں ہیں نا پیغمبروں نے کی ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اسی طرح رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعائیں زیادہ مانگا کرو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ موقع دے میاں کو بھی بیوی کو بھی سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو، کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ تو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے۔ میری شادی کو 7 سال ہو گئے، کوئی اولاد نہیں، میرے ٹیسٹ صاف ہے، میرا شوہر ٹیسٹ نہیں کراتا تو ہم کیا کریں؟ نہیں میں اس کو پکڑ کے لے جاؤں ہسپتال؟ بی بی اللہ سے دعا کرو، اس کو پتہ ہوگا نا کہ میں فارغ ہوں، کیا ٹیسٹ کروایا، وہ چوری کرا چکا ہوگا، اس کو کہو کہ یا میرے ساتھ چل کے ٹیسٹ کراؤ، نہیں تو مجھے طلاق دو، میری جان چھوڑو، اور اگر ٹیسٹ میں تم اولاد کے قابل نہیں ہو تو مجھے کیوں اولاد سے محروم کرتے ہو، مجھے طلاق دو۔ پردیس میں بیوی کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتے ہیں، جتنا صبر اللہ دے، مجبوریاں بھی تو ہیں نا، اب 2 سال کے اقامے پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، کیا کریں، پہلے چھٹی نہیں ملتی، بہرحال کوشش کریں کہ 6 مہینے سے زیادہ دور نہ، ایسے یاد رکھو، دعا کرو کہ اللہ بیوی کی بھی اور تمہاری بھی عزت محفوظ رکھے، ورنہ شوہر بھی موجود ہوتا ہے اور بیوی اس کے ہوتے ہوئے بھی زنا کراتی ہے، پھر اس کا کیا علاج ہے؟ میرا عمل نہیں ٹھہرتا، میں نے بتایا تھا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ، یہ آیت لکھ کے اس کو پڑھا بھی کرو اور لکھ کے اپنے پاس بھی رکھو۔